السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیات نمبر 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیم لڑکی سے نکاح کر کے تم انصاف نہ کر سکو گے تو اور عورتوں میں سے جو بھی تمہیں اچھی لگے ان سے نکاح کر لو۔ صحیح بخاری کے ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی ہدایت کا پیش منظر یہ بتایا ہے کہ بعض اوقات ایک یتیم لڑکی اپنے چچا کے بیٹے کی سرپرستی میں ہوتی تھی۔ وہ خوبصورت بھی ہوتی اور اس کے والد کا چھوڑا مال بھی اچھا خاصا ہوتا تھا۔ اس صورت میں اس کا چچیرا بھائی یہ چاہتا تھا کہ اس کے بالغ ہونے پر وہ خود اس سے نکاح کر لے تاکہ اس کا مال اس کے پاس رہے، لیکن نکاح میں وہ اس کو اتنا مہر نہیں دینا چاہتا تھا جتنا اس لڑکی کو دینا چاہیے، یا کبھی اس کو مہر دیتے ہی نہیں، یا پھر اگر وہ لڑکی خوبصورت نہیں ہوتی تو اس سے نکاح کر کے اس کو روک کے رکھتے، نہ اس کو مہر ادا کرتے نہ اس کو بیوی ہونے کا حق دیتے۔ اس آیات میں ایسے لوگوں کو یہ حکم دیا گیا کہ اگر تمہیں یتیم لڑکی کے ساتھ اس قسم کی بے انصافی کا اندیشہ ہو تو ان سے نکاح مت کرو، بلکہ عورتوں سے نکاح کرو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں۔ اور کتنی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں یہ بھی کتاب میں لکھا ہے، 2 2 3 3 4 4 سے، لیکن اگر تمہیں برابری نہ کر سکنے کا خوف ہو تو ایک ہی کافی ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں بیویوں کی تعداد مقرر نہیں تھی، ایک شخص ایک وقت میں 10 10 20 20 عورتوں سے نکاح کر لیتا تھا۔ اس آیات میں بیویوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ 4 تک مقرر کر دی گئی، اور وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ انسان تمام بیویوں کے ساتھ برابری کا سلوک کرے، اور اگر بے انصافی کا اندیشہ ہو تو ایک ہی بیوی پر اکتفا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایسی صورت میں ایک سے زیادہ نکاح کرنے کو منع فرما دیا گیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں لوگ 4 شادیوں کے بارے میں تو بخوبی جانتے ہیں، لیکن شاید وہ اس آیات کو پورا پڑھنا بھول جاتے ہیں جس میں صاف صاف لکھا ہے کہ اگر ہم بیویوں کے بیچ برابری کا درجہ نہیں دے سکتے ہیں تو ہمیں صرف ایک ہی شادی کرنی چاہیے۔ اس سے ریلیٹڈ ایک حدیث ہے کہ جو شخص بیویوں کے درمیان ناانصافی کرے گا قیامت کے دن اس کا ایک پہلو گرا ہوا ہوگا۔ اس لیے جو شخص ایک سے زیادہ نکاح کرے اس کو بیویوں میں عدل کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ ہم یہ بات بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے ہر احکام میں حکمت مبنی ہوتی ہے۔ اللہ نے 4 شادیوں تک کی اجازت دی، اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کو ایسی بیماری ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی شوہر کی خواہشیں پوری نہیں کر پاتی، اس وقت شوہر کیا کرے؟ اپنی خواہشوں کے لیے غلط راستہ اختیار کرے؟ نہیں، ایسی صورت میں اللہ نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ دوسری شادی کر لے۔ بعض اوقات بچے نہیں ہیں اور شوہر خواہش مند ہے، تب شوہر کیا کرے؟ اس پہ شوہر کو اجازت ہے کہ وہ دوسری شادی کر سکتا ہے۔ یہاں پہ اللہ پاک آپ کو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہر حال میں کرنی ہی کرنی ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے اجازت ہے، اگر آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں، حکم نہیں ہے۔ حکم اور اجازت میں یہ فرق ہے کہ حکم آپ کو ہر حال میں پورا کرنا ہی کرنا ہے، اور اجازت آپ کی مرضی پر ڈیپینڈ ہے، آپ کا من کریں آپ کریں، نہیں من کریں تو آپ نہیں کریں۔ لیکن بیویوں میں عدل کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ اس سے آگے کی آیات میں ہے کہ یا جن کے مالک ہوئے دائیں ہاتھ تمہارے، دائیں ہاتھ سے مراد وہ قیدی عورتیں جو جنگ کے دوران ان کے ہاتھ آتی تھیں۔ اللہ کے رسول سے یہ بات ثابت ہے کہ جب بھی جنگ میں عورتیں آتی تھیں تو آپ ان کو صحابہ میں تسکین کرتے تھے، اور آپ کا تسکین کرنا قائم مقام نکاح ہے۔ بہرحال نہ اب ویسی جنگیں ہوتی ہیں اور نہ جنگ میں قیدی عورتیں آتی ہیں۔ اور آخر میں ہے کہ ایک طرف جھکنے سے بچ جاؤ، یعنی ناانصافی نہ کرو۔
بہرحال ہمیں ایک سے زیادہ شادیوں کے بارے میں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ کی طرف سے یہ پرمیشن ہے، نہ کہ حکم ہے۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔